بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور میں نے جن اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے مخلوق کی روزی رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں وہ مجھ کو کھلایا کریں۔ اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا، نہایت قوت والا ہے، اور کوئی رزق کھانے والا، روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث سے رونق بنایا تھا تاکہ ہم لوگ آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کی فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے، اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے۔ تشریح یعنی خداوند تعالیٰ میری امت کو مال اسی لیے دیتے ہیں کہ امتحان کریں بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جائز طور پر دنیاوی حاصل کرے سوا اس کی ذلت سے بچنے کے لیے اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص جائز طور پر دنیا حاصل کرے اس کی نیت سے کہ مال زیادہ کرے اور اظہار فخر کرے اور لوگوں کو دکھائے، تو وہ خداوند تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ حق تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ تشریح، جب مال زیادہ کرنے کے لیے اور فخر کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے حلال طور پر کمانے والے کا یہ حشر ہوگا تو پھر حرام طور پر کمانے والے کا کیا حشر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حرام کھانے والے کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ یہ سوا اہل اسلام کا نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ماں کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل ماں مومن کی ڈھال ہے۔ اگر یہ دنیا ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ اور حکام ہم کو اپنا یعنی ذلیل و خوار بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اور اس کے چاہیے کہ مال کی اصلاح کرے، یعنی اس کو بڑھانے کی تدبیر کرے اور ضائع ہونے سے بچائے، اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا۔ فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا۔ ترقی کے لیے آج لوگ علم سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نصف سائنس کا حصہ ہے، مثلاً آدھا فن کا حصہ ہے، اور فن کے ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تقدیر کے آگے بعض اوقات ہوشیاری تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ترقی محنت اور عقل سے حاصل ہوتی ہے تو مزدوری اپنی محنت سے، اور عقل مند اور ہوشیار لوگ اپنی عقل و ہوشیاری سے دوسروں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ روزی حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں ایمان والوں کو شریعت کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جس کو شریعت میں معاملات لین دین کے طریقے کہا جاتا ہے۔ معاملات کا علم جاننا ضروری ہے۔ ترقی کے لیے سود کو بہت اہمیت دی گئی ہے، حالانکہ شریعت میں سود کو حرام قرار پایا گیا ہے۔ اسلام لوگوں کو غریب بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے اصول کے مطابق عمل کرنے سے بہت سے لوگ غنی اور توقیر ہوں گے ہیں۔ سود لینے سے اگرچہ بظاہر مال میں زیادتی ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں کمی ہوئی، لیکن ایمان والوں کا تجربہ ہے کہ سود سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں قرض داری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔